سالکین حق کا پہلا قدم توبہ ہے، جیسے دایان عمل کا پہلا درجہ طہارت ہے۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، حق تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کرو، اور نیز فرمایا، اے ایمان والو، سب اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ بہبود پاؤ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق تعالیٰ کو توبہ کرنے والا نوجوان سب سے عزیز ہے، اور نیز فرمایا، توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ پھر آپ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی کو دوست رکھتا ہے تو گناہ سے اس کو نقصان نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا، توبہ کی کیا علامت ہے؟ فرمایا، ندامت و پیشمانی۔ اور آپ نے یہ جو فرمایا کہ گناہ دوستان حق کو نقصان نہیں دیتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ گناہ سے کافر نہیں ہوتا اور اس کے ایمان میں کوئی خلل واقعہ نہیں ہوتا۔ ایسا نقصان جس کا انجام نجات ہو، فی الحقیقت نقصان نہیں ہوتا۔ توبہ کے لغوی معنی رجوع کرنا ہے۔ چنانچہ عرب کہتے ہیں تاب، یعنی اس نے رجوع کیا، نہیں سے یعنی ایسی چیز سے جسے کرنے سے حق تعالیٰ نے منع فرمایا۔ محض حق تعالیٰ کے خوف سے باز آ جانا توبہ کی حقیقت ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فعل بد سے پیشمانی توبہ ہے۔ اس قول میں توبہ کی جملہ شرطیں موجود ہیں۔ ایک شرط حق تعالیٰ کے احکام کی مخالفت سے پیشمانی ہے، دوسری شرط مخالفت احکام کو فوراً چھوڑ دینا ہے، اور تیسری شرط گناہ کی طرف دوبارہ نہ لوٹنے کا ارادہ ہے۔ یہ تینوں شرطیں ندامت میں مضمر ہیں، کیونکہ جب لغزش پر ندامت ہو تو باقی دو شرطیں از خود پوری ہو جاتی ہیں۔ لغزش پر ندامت کے 3 اسباب ہیں، جیسے کہ توبہ کی 3 شرطیں ہیں۔ عذاب کا خوف دل پر طاری ہو جائے، برے فعل کی وجہ سے دل مغموم ہو جائے، اور اس طرح ندامت کا احساس پیدا ہو جائے۔ نعمت کی خواہش ہو اور یہ احساس ہو کہ برے فعل اور نافرمانی سے نعمت حاصل نہیں ہوگی، اور اس کا نتیجہ ندامت ہو۔ روز قیامت کی رسوائی کا خوف ہو اور اس خوف کی وجہ سے انسان نادم ہو جائے۔ پہلی صورت میں توبہ کرنے والا تائب کہلاتا ہے، دوسری صورت میں منیب، اور تیسری میں اواب۔ اس طرح توبہ کے 3 مقام ہیں، توبہ، انابت اور اوبت۔ توبہ خوف عذاب سے، انابت طلب ثواب سے، اور اوبت تعظیم فرمان حق سے وابستہ ہوتی ہے۔ توبہ عام اہل ایمان کے لیے ہے اور کبیرہ گناہوں سے متعلق ہوتی ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، خدا کے حضور صحیح اور پکی توبہ کرو۔ انابت اولیاء اور مقربان حق کا شیوہ ہے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص خدائے رحیم سے بن دیکھے ڈرے گا اور جس کے پہلو میں حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا دل ہے، اوبت انبیاء اور مرسلین کا مقام ہے۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے فرمایا، بہت اچھا ہے وہ بندہ جو اللہ کی طرف بہت رجوع کرے۔ بس توبہ گناہ کبیرہ سے اللہ کی فرما برداری میں دستبردار ہونا ہے۔ انابت گناہ صغیرہ سے اللہ کی محبت میں اس کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اوبت اپنے آپ سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرنے کا نام ہے۔ احکام حق کے پیش نظر فواحش سے روگرداں ہونے والے صغیرہ گناہوں اور غلط خیالات سے بچ کر حق تعالیٰ کی محبت میں توبہ کرنے والے اور خودی کو ترک کر کے ذات حق کی طرف رجوع کرنے والے میں بڑا فرق ہے۔ اصل توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تنبیہات ہیں۔ خواب غفلت سے دل کی بیداری ہے اور اپنے عیوب پر نظر کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے برے احوال و افعال پر نظر کرتا ہے اور ان سے نجات کا متمنی ہوتا ہے تو باری تعالیٰ اسباب توبہ آسان فرما دیتا ہے، گناہوں کی سیاہ بختی سے بچا کر اسے اطاعت کی حلاوتوں سے آشنا کر دیتا ہے۔ اہل سنت والجماعت اور جملہ مشائخ معرفت کے نزدیک اگر کوئی شخص ایک گناہ سے توبہ کرے اور دوسرے گناہوں میں مبتلا رہے تو حق تعالیٰ اسے اس ایک گناہ سے بچنے کا ثواب عطا کرتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اسی کی برکت سے وہ باقی گناہوں سے بھی نجات حاصل کر لے۔ مثلا ایک شخص شراب نوشی کرتا ہے اور زانی بھی ہے، وہ زنا سے تائب ہو جاتا ہے مگر شراب نوشی کو ترک نہیں کرتا، اس کی توبہ روا ہے، باوجود کہ دوسرے گناہ کا ارتکاب ابھی اس سے ہو رہا ہے۔
متزلہ کا ایک فریق کہتا ہے کہ جب تک ایک ہی بار جملہ گناہ کبیرہ سے توبہ نہ کی جائے تو یہ بیکار ہے۔ بعض گناہوں سے توبہ کرنا اور بعض میں مبتلا رہنا توبہ کی توہین ہے۔ یہ چیز محال ہے کیونکہ انسان جملہ گناہوں کے لیے قابل مواخذہ ہے۔ جب ایک گناہ سے تائب ہو جائے، اس کا مرتکب نہ ہو، تو اس پر کوئی مواخذہ اس گناہ سے متعلق نہیں ہو سکتا، اور یہی چیز اس کی توبہ کی محرک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کچھ فرائض ادا کرتا ہے اور کچھ نہیں کرتا، یقیناً اسے ادا کردہ فرائض کا ثواب ہوگا، جس طرح ادا نہ کردہ فرائض کے بدلے وہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ اگر کسی گناہ کی قدرت ہی حاصل نہ ہو یا اس کے اسباب ہی موجود نہ ہوں، مگر بندہ توبہ کرے تو وہ تائب کہلائے گا، کیونکہ توبہ کا ایک رکن پیشمانی ہے۔ اس توبہ سے اسے گزشتہ پر ندامت ہوگی۔ فی الحال وہ اس گناہ سے اعراض کرتا ہے اور ارادہ رکھتا ہے کہ اگر اسباب میسر بھی ہوں تو وہ ہرگز گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ بس توبہ اور صحت توبہ سے متعلق مشائخ میں اختلاف ہے۔ سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ ایک جماعت کا خیال ہے توبہ یہ ہے کہ جو گناہ سرزد ہو چکا ہو وہ ہمیشہ یاد رہے، یعنی انسان ہمیشہ اس سے متعلق پیشمان رہے۔ اگر بہت سے نیک عمل موجود ہیں تو ان کی وجہ سے طبیعت میں عجب پیدا نہ ہو۔ برے کام پر ندامت اور پیشمانی نیک اعمال سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ جو شخص معاصی کو فراموش نہیں کرتا اپنے نیک اعمال پر کبھی مغرور نہیں ہو سکتا۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ اور ایک جماعت کا یہ خیال ہے توبہ یہ ہے کہ تو اپنے گناہوں کو بھول جائے، کیونکہ تائب محب حق ہوتا ہے اور محب حق ہونے کی وجہ سے صاحب مشاہدہ ہوتا ہے، اور مشاہدہ میں گناہ کی یاد ظلم ہے۔ یہ کیا کہ کچھ جفا گناہ میں گزر گئی، کچھ یاد جفا یاد گناہ میں، وفا مشاہدہ میں جفا یاد گناہ حجاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس اختلاف کا تعلق مجاہدہ اور مشاہدے کے اختلاف سے ہے، اور اس کا مفصل ذکر مکتبہ سہیلیہ کے بیان میں ملے گا۔ جب تائب کو قائم بخود سمجھا جائے تو نسیان گناہ غفلت پر محمول کرنا پڑے گا۔ اگر تائب قائم بحق ہو تو یہ یاد گناہ بمنزلہ شرک ہے۔ الغرض تائب باقی الصفت ہے تو اس کے اصرار کا عقدہ بھی حل نہیں ہوا۔ اگر فانی الصفت ہے تو اپنی صفت کا بیان روا نہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے باقی الصفت ہونے کے عالم میں کہا میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فانی الصفت ہو کر کہا میں تیری ثنا بیان نہیں کر سکتا۔ مقصود یہ ہے کہ قرب حق میں وحشت کا ذکر تمام تر وحشت ہے۔ تائب کو تو خود ہی سے بھی دستبردار ہو جانا چاہیے، یاد گناہ کا کیا ذکر۔ فی الحقیقت یاد گناہ خود گناہ ہے، کیونکہ جب گناہ باعث اعراض ہے تو اس کی یاد بھی باعث اعراض ہونی چاہیے۔ اسی طرح غیر اللہ کا ذکر بھی حق تعالیٰ سے اعراض کرنا ہے۔ جس طرح جرم کا ذکر جرم ہے، اسی طرح جرم کو فراموش کر دینا بھی جرم ہے۔ بھول جانے اور یاد رکھنے کا تعلق انسان سے ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے بے شمار کتب کا مطالعہ کیا مگر اس بیت سے بڑھ کر مجھے کسی چیز نے فائدہ نہیں دیا۔ جب میں نے اپنے حبیب سے کہا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تو جواب ملا تیری زندگی خود اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے مقابل کسی اور جرم کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ جب دوستی کے مقام پر دوستی کا دم بھرنے والے کا وجود ہی گناہ ہو تو اس کی صفات کا کیا ذکر۔ الغرض توبہ تائید ربانی اور گناہ فعل جسمانی ہے۔ جب ندامت دل میں جاگزی ہو جاتی ہے تو جسم کو اس ندامت کے ختم کر دینے پہ قدرت نہیں ہوتی۔ جب ابتدائی فعل میں اس کی ندامت توبہ کو روک نہیں سکتی تو انتہائی فعل میں بھی توبہ کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی آدم کی توبہ قبول کی، بلا شبہ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم والا ہے۔ کتاب اللہ میں اس کی نظیریں بہت ہیں اور اتنی مشہور ہیں کہ یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ بس توبہ کی 3 قسمیں ہیں: توبہ گناہ سے نیکی کی طرف، توبہ نیکی سے بلند تر نیکی کی طرف، اور توبہ خودی سے حق تعالیٰ کی طرف۔ خطا سے نیکی کی طرف توبہ کی مثال یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا اور وہ لوگ جن سے کوئی فعل بد سرزد ہوا یا انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا پھر حق تعالیٰ کو یاد کیا اور گناہوں کی معافی مانگی۔ نیکی سے بلند تر نیکی کی توبہ کی مثال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تبتا علیک، میں نے تیری طرف رجوع کیا، اور خودی سے حق تعالیٰ کی طرف توجہ کی مثال یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور میرے دل پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے اور میں ہر روز 70 بار حق تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔
خطا کا مرتکب ہونا مذموم ہے، خطا سے نیکی کی طرف رجوع کرنا قابل ستائش ہے۔ یہ توبہ عام ہے اور اس کے احکام ظاہر ہیں۔ بلند تر نیکی کو حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ معمولی نیکی پر تھم جانا راستے میں ٹھہر جانے کے برابر اور ایک پردہ حائل ہے۔ نیکی سے بلند تر نیکی کی طرف رجوع کرنا اہل ہمت اور اولیاء کے طریق میں نہایت درجہ قابل ستائش ہے۔ یہ خاص توبہ ہے۔ حق تعالیٰ کے خاص بندے گناہ سے کیا توبہ کریں گے؟ وہ تو گناہ کے مرتکب ہی نہیں ہوتے۔ معلوم ہوا کہ سارا عالم رؤیت باری کے لیے بے قرار ہے اور موسیٰ علیہ السلام رؤیت سے توبہ فرما رہے ہیں۔ وجہ یہ کہ انہوں نے دیدار کو اپنے اختیارات سے طلب کیا۔ محبت میں اپنا اختیار حیرانی ہے اور حیرانی کو ترک کرنا حق کو اختیار کرنا ہے، اس لیے انہوں نے دیدار حق کو ترک کر دیا۔ خود کو ترک کر کے رجوع اللہ کرنا محبت کا درجہ ہے۔ بلند تر مقام کے حصول پر پسماندہ بلند مقام سے اور تمام مقامات و احوال سے توبہ لازم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات و احوال سے توبہ لازم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات ہمیشہ روبہ ترقی تھے۔ جب آپ بلند تر مقام پر پہنچتے تو اس سے پچھلے مقام سے استغفار اور اس کو دیکھنے سے توبہ فرماتے۔ واللہ عالم۔ توبہ کا ثواب۔ معلوم ہونا چاہیے کہ معصیت سے بچنے کا عزم راسخ کرنے کے بعد ضروری نہیں کہ غائب توبہ پر قائم رہ سکے۔ اگر توبہ کے توبہ میں فطور واقعہ ہو جائے اور عزم راسخ کے باوجود انسان معصیت میں الجھ جائے تو توبہ کا ثواب فسق نہیں ہوتا۔ اہل تصوف میں کچھ مبتدی سالکین طریقت ایسے گزرے ہیں جو توبہ کرنے کے بعد لغزش کے مرتکب ہوئے، گناہ میں الجھ گئے اور پھر کسی تنبیہ پر درگاہ حق کی طرف لوٹ آئے۔ مشائخ میں سے ایک بزرگ نے کہا ہے کہ میں نے 70 بار توبہ کی اور ہر بار معصیت کا شکار ہوا۔ 71ویں بار میری توبہ کو استقامت نصیب ہوئی۔ حضرت ابو عمر جنید بیان کرتے ہیں کہ ابتدا میں نے توبہ حضرت عثمان ہیری کی محفل میں کی۔ کچھ عرصہ اپنی توبہ پر قائم رہا۔ میرے دل میں خواہش گناہ نے پھر سر اٹھایا اور میں لغزش کا مرتکب ہوا۔ اس کے بعد میں عثمان ہیری کی مجلس سے گریز کرتا رہا۔ جہاں کہیں بھی وہ دور سے نظر آتے میں ندامت سے راہ فرار اختیار کر لیتا۔ ایک روز سامنا ہو ہی گیا۔ آپ نے فرمایا، بیٹا دشمنوں کی صحبت اختیار کرنے سے کیا حاصل جب تک گناہوں سے دامن پاک نہ ہو؟ دشمن تو ہمیشہ عیب ڈھونڈتا ہے۔ اگر تو عیب میں ملوث ہے تو دشمن خوش ہوگا۔ اگر تو ایوب سے پاک ہوگا تو اسے تکلیف ہوگی۔ اگر گناہوں کا مرتکب ہونا ہی ہے تو ہمارے پاس آ، تیری مصیبت ہم برداشت کر لیں گے۔ دشمن کی خواہش کے مطابق خوار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے کبھی گناہ کی رغبت نہیں ہوئی اور میری توبہ کو استقامت مل گئی۔ میں نے سنا ہے کہ کسی شخص نے توبہ کی، پھر گناہ کا مرتکب ہوا اور پیشمان ہوا۔ ایک روز دل میں سوچا، اگر اب درگاہ حق میں جاؤں تو میرا کیا حال ہوگا؟ عاطف غیب نے کہا، تو ہمارا فرما بردار تھا تو ہم نے تجھے شرف قبولیت بخشا، تو فرما بردار ہوا تو ہم نے تجھے مہلت دی، اگر اب بھی تو ہماری طرف آئے گا تو ہم تجھے قبول کریں گے۔ اب ہم توبہ سے متعلق مشائخ کبار کے اقوال بیان کرتے ہیں۔ مشائخ کی آرا۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عام لوگ معصیت سے توبہ کرتے ہیں اور خواص غفلت سے۔ مطلب یہ کہ عوام سے ظاہر کے متعلق سوال ہوگا اور خواص سے اعمال کی حقیقت سے متعلق بعض پرس ہوگی، کیونکہ غفلت عوام کے لیے نعمت اور خواص کے لیے حجاب ہوتی ہے۔ حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، توبہ میں بندے کا اپنا کچھ اختیار نہیں ہوتا، کیونکہ توبہ حق تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کا انعام ہے، بندے کی طرف سے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توبہ انسان کی اپنی صحیح کا نتیجہ نہ ہو بلکہ حق تعالیٰ کی عطا ہو۔ یہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کا طریق ہے۔ ابو الحسن بوشنجی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اگر گناہ کی یاد میں لذت نہ رہے تو یہ توبہ ہے۔ گناہ کی یاد یا تو ندامت کی وجہ سے ہوتی ہے یا دل کی خواہش کی وجہ سے۔ جب ندامت کی وجہ سے ہو تو انسان تائب ہوتا ہے، جب ارادت سے یاد آئے تو گناہ ہے۔ گناہ کے مرتکب ہونے میں وہ آفت نہیں جو اس کی ارادت میں ہے، کیونکہ ارتکاب تو ایک بار ہو چکتا ہے، مگر ارادت مستقل طور پر دل میں جاں گزین رہتی ہے۔ گھڑی بھر جسم سے گناہ کرنا اتنا سنگین نہیں جتنا کہ رات دن ارادت گناہ میں منہمک رہنا ہے۔ حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، توبہ دو قسم کی ہے، ایک توبہ انابت یعنی خوف عذاب سے توبہ کرنا، دوسری توبہ استحیا یعنی شرمسار ہو کر توبہ کرنا۔ توبہ جس کی بنا خوف پر ہو کشف جلال حق سے حاصل ہوتی ہے، اور وہ توبہ جو شرمساری سے جنم لیتی ہے جمال حق کے مشاہدے پر
پر منحصر ہے۔ ایک جلال حق کے سامنے خوف کی آگ میں جلتا ہے، دوسرا جمال حق میں حیا کے نور سے روشن ہوتا ہے، گویا ایک مست سکر میں ہوتا ہے اور دوسرا مدہوش۔ اہل حیا اصحاب سکر ہوتے ہیں اور اصحاب خوف اہل صحب۔ بات بہت طویل ہے مگر میں نے مختصر بیان کر دی۔ وباللہ توفیق العالی۔